السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے کلمے کی اور ایمان کی نسبت پر ساری دنیا کے انسانوں کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو اخوت میں، بھائی چارگی میں آپس میں جوڑ دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے ایمان والے آپس میں اجتماعیت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ ایک جسم، ایک عمارت کی طرح رہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین مثال دے کر فرمایا کہ پوری دنیا کے ایمان والے آپس میں ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہے، آپس میں ایسے ہیں جسم ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے پر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ سوچنے کی ہے، جب کسی آدمی پر فالج سٹروک اٹیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر شر سے، ہر بیماری سے حفاظت فرمائے، اور جسم کا کوئی حصہ پیرالائز ہو جائے تو وہ حصہ درد محسوس نہیں کرتا۔ خدا نخواستہ اگر کسی آدمی کو اسٹروک ہو اور اس کے ہاتھ پر اسٹروک کا اثر ہو تو اگر پیر پر چوٹ لگے تو ہاتھ جو ہے اس درد کو محسوس نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہری فالج سے بھی حفاظت فرمائے اور روحانی فالج سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں کسی مسلمان کو، ایمان والے کو کہیں بھی کوئی اذیت، زیادتی، ظلم ہو رہا ہو اور ہمارا دل ہم محسوس نہ کریں اور اس کے لیے کچھ نہ کریں۔ یہ چیز ایسی ہے جیسے ایک آدمی کوئی کام، کوئی کہیں ٹھوکر لگے اور اس کے کسی جسم کے حصے پر اس کا اثر نہ ہو، اس کی فکر کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کو، پورے ایمان والوں کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم اخو المسلم، اس اخوت کا ایک تقاضا یہ ہے لا یظلمہ، کہ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے، ولا یسلمہ، اور دوسرا تقاضا اس اخوت کا یہ ہے کہ کسی مظلوم کے حوالے بھی نہ کرے۔ اگر کوئی کسی مسلمان پر ظلم کر رہا ہو تو وہ اس مظلوم کی آواز بنے۔ دیکھیے ظلم جو ہے جیسے ایک درخت ہے، اس درخت کی اصل جو ہے وہ جڑ ہے، اسی جڑ سے سارا درخت وجود میں آتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے گناہوں کی جو جڑ ہے وہ ظلم ہے، سارے گناہوں کی جو جڑ ہے وہ ظلم ہے۔ ظلم تمام گناہوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اس سے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ اور اس حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، اور ایک روایت میں فرمایا کہ ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ہزاروں اندھیریوں کو لے کر آتا ہے، ہزاروں اندھیریوں کو، ایک ظلم، ایک زیادتی،
ایک ظلم، ایک زیادتی ہزاروں اندھیریوں کو لے کر آتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے، اس کی آہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا. کیسے ایسے جینا ہے کہ میں کسی پر زیادتی نہ کروں، میں کسی کی آہ نہ لوں، اس لیے کہ اس آواز کی اللہ کے پاس بڑی قدر ہے. جب ایک آدمی ظلم و زیادتی میں پکارتا ہے اللہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے پاس کتنی قدر ہے. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ نہیں ہے. بس اس لیے جب کہیں پر کوئی زیادتی، کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کی آواز میں آواز ملانا، اس مظلوم کی آواز میں آواز ملانا، اس کا ساتھ دینا جس طریقے سے ہو سکے. کیونکہ وہ آواز اللہ کو جو ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہر دعا قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں، رائے گا نہیں فرماتے، ضائع نہیں کرتے. لیکن بعض دعائیں ایسی ہیں بہت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت جلد قبول کرتا ہوں. اس میں ایک دعا ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی جو دعا ہے، اس کی جو پکار ہے، اس کی جو آہ ہے، وہ بہت جلد اللہ قبول فرماتے ہیں. اس لیے اس سے آدمی بچے. ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المظلوم مستجابۃ وان کان کافرا. ہو گئی بات. مظلوم کی جو بد دعا ہے، وہ آہ ہے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں اگرچہ کہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو. یہ سوچیں ذرا بیٹھ کر کہ ظلم کتنی خطرناک چیز ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہاں تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں زیادتی کرنے والوں کو. ظلم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی کسی کی جان پر، کسی کے مال پر حملہ کر رہا ہے، بلکہ ظلم کا مطلب یہ بھی ہے کوئی بھائی اپنی بہن کی وراثت نہیں دے رہا ہے، کسی نے قرض لیا واپس نہیں کر رہا ہے، کوئی مالک ہے وہ مالک اس کے نوکر کا، اس کے کام کرنے والے کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی ہے. یہ سارے ظلم ہیں، یہ سارے ظلم ہیں، زیادتیاں ہیں. یہاں بعض مرتبہ شوہر کو ڈھیل دے دی جاتی ہے، مالک کو ڈھیل دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے آپ کو ڈھیل. قرآن پاک پڑھیں وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ. قیامت کے دن ظالم جب اللہ کی پکڑ کو دیکھے گا اس وقت وہ کہے گا هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کوئی لوٹنے کی جگہ ہے مجھے، آج میں واپس جاؤں گا دنیا میں. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ. وہ ظالم اس طرح گھبراتے ہوئے دنیا میں تو پھدکتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے اپنی طاقت کے بل بوتے پر. اللہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا حال ایسے ہوگا، گھبراتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اللہ کے سامنے ذلیل ہو کر پیش کیا جائے گا. اور اس موقع پر جو مظلوم ہوگا، وہ مظلوم چاہے شوہر ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے کوئی بھی نوکر ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے کہلوائیں گے وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اس وقت مظلوم کھڑے ہو کر کہیں گے ظالموں سے، اے ظالموں سن لو، دنیا میں تو تم بہت اترا کر ہم پر زیادتیاں کرتے تھے، آج سب سے بڑا گھاٹا ہے، سب سے بڑا نقصان ہے آج. وہ کیا ہے؟ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم. ہمیشہ کا عذاب لے کر تم جا رہے ہو، ہمیشہ کا عذاب تم لے کر جا رہے ہو. وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ. آج ہو سکتا ہے کہ ظالموں کے مدد کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما كان لهم اولیاء ينصرونهم من دون اللہ. قیامت کے دن وہ ظالم جب کھڑا ہوگا کوئی اللہ کے علاوہ اس کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا.
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ۔ اللہ کتنے رحیم ہیں، کتنے مہربان ہیں، سبحان اللہ۔ سوچیں اس کی اگلی آیت ان ظالموں سے خطاب کر رہے ہیں، استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ اے ظالموں، آج بھی تمہارے پاس وقت ہے، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، حق ادا کر دو، آ جاؤ۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ۔ وہ وقت آنے والا ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا تمہاری اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو ہمیشہ آدمی سوچے میری طرف سے کبھی کسی پر ظلم نہ ہو۔ جب ظلم ہوگا وہ ظلم دنیا میں، آگے اللہ تعالیٰ اسی رکوع میں اللہ فرما رہے ہیں، جانتے ہو کیوں انسان ظلم کرتا ہے؟ وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ وہ اس لیے ظلم کر رہا ہے، ہم نے اس کو کچھ اختیار کچھ ہم نے دیا ہے اس کو، اس پر اترا رہا ہے۔ فَرِحَ بِهَا، اس پر اتراتے ہوئے وہ اپنے گھر پر، اپنے چھوٹوں پر، اپنے مظلوموں پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ اس کا مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی بات کی آیت میں، للہ ملک السماوات والارض، حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، حقیقی بادشاہ اللہ ہے۔ آج دیکھیں، انسانی تاریخ اٹھائیں، اسلامی تاریخ اٹھائیں، اس تاریخ کے اندر اٹھا کر دیکھیں ظالموں کا حشر کیا ہوا، مظلومین کا مقام کیا بنا۔ مکے کی سرزمین پر کیسی زیادتیاں، کیسی درندگی، حیوانیت کی انتہا ہو چکی تھی۔ اسلام لانے والوں پر کیا زیادتیاں ہوا کرتی تھی۔ ایک پاکیزہ گھرانہ، ایک بہت ہی پاک گھرانہ، ایک شخص ہیں حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، یمن سے آئے تھے، بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے مکہ پہنچ گئے، اور وہ وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تھی۔ انہوں نے فوراً حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا، اور اس موقع پر ان کا نکاح ہوا ایک خاتون سے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، ان کی عمر پہنچی 60 سال پر، بڑھاپے پر۔ ایک معمر بوڑھی خاتون، اللہ نے ایک اولاد دی تھی، اس شخص کا نام تھا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دیکھیں نا وہ گھرانہ ہے، کیسا ظلم ہو رہا ہے، کیسی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ ہم تو بولنا آسان، سننا آسان، لیکن کبھی ہم اٹھا کر سیرت کی کتاب پڑھیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ لوگ ظالموں کے خلاف، مظلومین، ظلم کے خلاف کیسے ڈٹے رہے، جمے رہے، اپنے ایمان پر، اپنے دین پر کیسے ثابت قدم رہے۔ کیونکہ جب حالات آتے ہیں انسان پر، آدمی سب سے پہلے جو کمپرومائز کرتا ہے وہ اپنے دین سے کرتا ہے، اپنے دین سے کرتا ہے۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ میں اگر میں ٹوپی پہن کر جاؤں تو کیا ہو، آپ اگر کرتا پہن کر جائیں تو کیا ہوگا۔ اول من ظہر الاسلام فی مکہ، جانتے ہو سب سے پہلے اسلام کا اظہار، مسلمان ہونے کا اظہار کس نے کیا؟ سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، پوری مخالف فضاؤں میں، ناگوار حالات میں کھڑے ہو کر کہنا میں مسلمان ہوں۔ ہمارے بچے کالج میں جائیں، اسکول میں جائیں، وہاں کھڑے ہو کر کہیں میں مسلمان ہوں، الحمدللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والے حضرت ابو بکر، حضرت بلال، حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت صہیب، اور 6 نمبر پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلا انہوں نے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس پر کیا ملا؟ ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ گرم سخت تپتی ہوئی ریت پر حضرت سمیہ کو ایک لوہے کا لباس پہنا کر بٹھا دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد رات کا وقت آتا، مارنے والا مارتے مارتے تھک جاتا، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمی رہی۔
باپ اور بیٹا دونوں کو کھڑا کیے ہیں، ماں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، باپ کے سامنے ماں، باپ بیٹے کو، بیٹے کے سامنے باپ کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، آپ تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا اصبر آل یاسر، یاسر کے گھر والوں صبر کرو، ابشروا آل یاسر، خوشخبری ہو تمہارے لیے، خوشخبری ہو، فإن موعدکم الجنہ، اللہم اغفر آل یاسر۔ ایک بوریا تھا، بوریے میں حضرت عمار کو لپیٹ کر دھواں دے دیا گیا، دھواں۔ ایک مرتبہ حضرت یاسر، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو انہیں جو ہے گرم گرم جو انگارے تھے اس پہ لٹا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آدمی مظلومیت کا ساتھ دے، آپ نے اس موقع پر جو کام کر سکتے آپ نے کیا فرمایا؟ صبر کرو اے عمار، اور پھر آپ نے فرمایا یا نار کونی بردن علی عمار کما کنتی علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا عمار پر جیسے ٹھنڈی ہوئی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی، انتہا ہو گئی تھی، لیکن استقامت دیکھیں، ظلم کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف۔ ان کا نام مٹ گیا، کسی کا نام ابو جہل آج نہیں ہے، کسی کا نام ولید ابن مغیرہ نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے، لیکن آج ہم میں سے کتنے ہیں جن کی بچیوں کا نام سمیہ ہے؟ سمیہ سب سے پہلے جس نے اسلام کے خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا وہ سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ قیامت تک جتنے لوگ جان کا نذرانہ پیش کرتے جائیں گے اس کا سارا ثواب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملے گا۔ لیکن کتنے ہیں؟ عمار کتنے ہیں؟ کتنوں نے اپنے بچوں کے نام عمار رکھے؟ ملی عمار فی ایمان، اللہ تعالیٰ نے عمار کو تو ایمان میں ڈبو دیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ لیکن دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں کچھ اور ہو رہا ہے۔ آج ظالمین کے نام مٹ چکے ہیں، اسی لیے کبھی ظلم نہیں کرنا ہے، اسی لیے کبھی زیادہ نہ گھر میں نہ حقوق کے معاملے میں کوئی نہیں۔ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اونچے اللہ والے، بڑے اونچے مقام کے، انتقال سے بہت قریب اپنے خاص گھر والوں کو بلایا، اپنے جو خاص گھر والے ہیں نصیحت کرنے کے لیے، سب کو جمع کر کے بڑی عجیب بات فرمائی۔ کہنے لگے دیکھو میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں، میں نے تاریخ اور ہسٹری پڑھی ہے، بڑے بڑے لوگوں کی تاریخ میں نے پڑھی، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا، ان کی زندگیوں سے ان کی اولاد بگڑ چکی، ان کی تباہی دنیا میں بھی میں نے دیکھی، زبردست بربادیاں میں نے دیکھ لی، لیکن میں نے پوری تاریخ کا مطالعہ کیا تو 3 چیزیں میں تم سے کہتا ہوں، اپنے آپ کو ان 3 چیزوں سے بچانا۔ سب سے پہلی بات کہی کہ ہمیشہ ظلم سے بچو، ظالم مت بننا، مظلوم بن کر رہنا، مظلوم اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے، ظالم مت بننا۔ ہم ظالم کہتے ہیں کہ بھی کافر، پہلے اپنی ذات سے شروع کریں، میرے اوپر جس کا حق ہے کیا میں وہ حق ادا کر رہا ہوں؟ ایک باپ، ایک شوہر، ایک بھائی، میں نے کیا؟ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث، اسماء الرجال کے امام کہے جاتے ہیں۔ بڑا عجیب واقعہ انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک جگہ میں گزر رہا تھا، راستے سے ایک شخص جس کا بازو کٹا ہوا ہے اور وہ یہ اعلان کر رہا ہے، لوگوں ظلم مت کرو، مجھ سے عبرت حاصل کرو، کبھی ظلم مت کرو، مجھ سے عبرت حاصل کرو۔ میں اس کے قریب گیا، کیا بات ہے؟ وہ پہچانتا تھا امام ذہبی رحمت اللہ علیہ۔ میں نے کہا امام صاحب آپ کو میں اپنی بات سناتا ہوں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں کہیں راستے سے گزر رہا تھا، ایک آدمی مچھلیاں پکڑ کر لا رہا تھا، ایک بڑی اچھی مچھلی مجھے پسند آ گئی، میں نے اس سے کہا یہ مجھے دے دے، کہا میں نہیں دوں گا، کہا قیمت لے لے، کہا نہیں مجھے چاہیے۔ میں نے اس کی پٹائی کی اور میں نے اس سے چھین لیا، اور ہوا یہ کہ جب میں گھر گیا، اللہ کا نظام، ایک مچھلی نے میرے انگوٹھے کو کاٹ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس انگوٹھے میں جو ہے نا زخم بننا شروع ہوا،
ڈاکٹر کے پاس میں جب گیا تو ڈاکٹر نے کہا اپنے ہاتھ کی حفاظت چاہتے ہو تو اس انگوٹھے کو کاٹ لو، بڑا زہریلا زخم ہے۔ میں نے اس کو کاٹ دیا۔ پھر ہوا یہ کہ وہ زخم رکا نہیں، وہ آگے بڑھا۔ پھر ڈاکٹر نے میری کلائی کو کاٹا، پھر میرے بازو کو کاٹا، پھر میرے ہاتھ کو کاٹا، بڑھتا جا رہا ہے۔ کسی اللہ والے نے کہا بجائے یہ کاٹنے کے تم ایک کام کرو، جس پر تم نے زیادتی کی ہے اس کو تلاش کر کے معافی مانگ لو۔ ہم تو بہت آسان سمجھتے ہیں، بچیں گے نہیں، بچ نہیں سکتا آدمی۔ اتقی دعوت المظلوم، وہ آدمی تلاش کرتے کرتے پہنچا۔ اس نے صرف ایک بات کہی، بتاؤ صرف یہ کہو کہ جب میں نے تمہاری مچھلیاں چھینی تو تم نے کچھ کیا؟ کچھ نہیں، میرے دل سے آہ نکلی، کچھ نہیں آہ۔ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ اس کی آہ کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعاؤں سے بچو، اس لیے کہ فإنہا تصعد إلی السماء، اس کی آہ آسمان پر جب چڑھتی ہے ایسے ہوتا ہے کأنہا شرار، جیسے آگ کے چنگاریاں ہیں۔ اس کے دل سے وہ آہ نہیں نکلتی، وہ جب چنگاری جب نکلتی ہے نا، کپڑوں کو سوراخ کرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے نکلتی ہے۔ ہماری زندگیاں تباہ ہو جائیں گی، یاد رکھیں، بچ نہیں سکتا آدمی۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، دنیا کو اللہ نے امتحان بنایا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ سورہ ابراہیم کا آخری رکوع پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کو جو مہلت دی جا رہی ہے اس سے یہ مت سمجھو کہ اللہ بے خبر ہیں، اللہ کو کچھ پتا نہیں۔ انما یؤخرہم، اللہ تو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک مہلت دیتا رہے گا جس دن ان کی آنکھیں چوکن ہو جائیں گی، کھڑی کی کھڑی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، دل ان کا اچک جائے گا اور گردن ان کی اکڑ جائے گی۔ ایسے ظالم قیامت کی دن آئیں گے۔ وانذر الناس، اللہ کا ناس سے کون مراد ہے؟ ظالم، شوہر بھی ہو سکتا ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، حاکم بھی ہو سکتا ہے۔ وانذر الناس، ڈراؤ ان لوگوں کو۔ یوم یأتیہم العذاب، جس دن کہ میرا عذاب میری پکڑ آئے گی۔ فیقول الذین ظلموا، اس وقت ظالم کہے گا ربنا اخرنا الى اجل قریب، اے اللہ مجھے دوبارہ لوٹا دے دنیا میں، نجب دعوتک ونتبع الرسل، میں تیری بات سنوں، تیرے نبی کی بات سنوں، ظلم نہ کروں۔ اولم اقسمتم من قبل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تم سے قسم نہیں لی تھی، میں نے تم سے قسم نہیں لی تھی۔ وسکنتم فی، عجیب، وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بہم وضربنا لکم الامثال۔ ارے تم تو اس جگہ پہ رہتے تھے جس جگہ پہ میں نے ظالموں کی تاریخ بنائی تھی، ان کو کیسے پکڑا تھا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، تم ایسی سرزمین پر رہتے تھے، ان ظالموں کی تاریخ کو دیکھ کر بھی اپنے آپ کو توبہ نہیں کیا۔ اللہ پوچھ رہے ہیں وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ۔ کہہ رہے یہ ظالم بھی تدبیر کر رہا ہے، چال چل رہا ہے، سازش چل رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، یہ ظالموں کی تدبیریں اور سازشیں ایسی ہیں پہاڑ بھی ہٹ جائے، پہاڑ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، اتنی خطرناک سازشیں، لیکن اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، یہ خیال مت کرو کہ اللہ نے جو وعدے کیے نبی کے ذریعے وہ کہاں ہیں وعدے، اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ ضرور مظلوم کی مدد آئے گی، مظلوم پر اللہ کی تائید آئے گی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام، اللہ بڑے بدلہ لینے والے ہیں۔ کب لیں گے؟
نہیں لے رہے، کب لیں گے؟ شوہر بھی ظالم، باپ بھی ظالم، بیٹا بھی ظالم، حاکم بھی ظالم، انفرادی ظلم، اجتماعی ظلم، مست مزے میں ہے، کب لیں گے؟ دنیا میں چھوڑ دیں گے، جس وقت لیں گے نا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اللہ بدلہ اس دن لیں گے، اس زمین سے دوسری زمین کو، اس آسمان سے دوسرے آسمان کو جب بدل دیں گے، قیامت کے دن اللہ ایسا بدلہ لیں گے، اس وقت بچنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی، بچنے کی جگہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ظلم سے بچائے۔ مظلوم کی آواز اللہ کے پاس اس کی بڑی قدر ہے، آواز میں آواز ملانا، ان کا ساتھ دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، حضرت بلال، حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی، ان سب پر ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، کوئی ان کی پش پناہی نہیں تھی، بڑے مالدار، کیا مال والے تھے، اللہ نے ان کو کیا قبول کیا تھا۔ میں کیسے ان مظلوموں کی مدد کروں، میں کیسے ان کا ساتھ دوں؟ حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر رہے ہیں، حضرت زنیرہ کو خرید کر آزاد کر رہے ہیں، یہ مال والے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ مظلوموں کی مدد مال سے بھی کرنا چاہیے، آواز سے کرنا، مال سے کرنا۔ ایسا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، قرآن کی آیت اتری، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ کون ہے یہ شخص؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ ہم نے اس کو جہنم سے دور کر دیا۔ اتقا سے کون مراد؟ سارے مفسرین کا اتفاق ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ۔ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کروں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وَعِندَهُ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، اللہ کی طرف سے تمہیں سلام آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تم سے پوچھا جا رہا ہے، اراضٍ انت عنی ھذا فی فقر، اس محتاجگی میں، انہیں سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ لٹ گیا اللہ کی نسبت پر، راضی ہو، خوش ہو؟ اللہ کی نسبت پر لگانے والوں کو کیسے اللہ نوازتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں الحمدللہ راضی ہوں اللہ سے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا والذی بعثک بالحق، نبی جی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، لقد تخللت حملت العرش، آج اللہ کے عرش کو اٹھانے والے جتنے فرشتے ہیں، سب کے سب فرشتوں نے ابو بکر کا لباس پہنا ہے۔ مظلومی ہے، مظلوم ایسے عزت ملتی ہے، ظالم کا نام و نشان ختم ہے۔ اللہ ہم سب کو ظلم سے حفاظت فرمائے، ظالم بننے سے بچائے، بلکہ اللہ سے عافیت مانگنا، مظلوم بننے سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔